السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، امید ہے کہ آپ سبھی لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام ہمارے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، اور تقریباً 2000 سے زیادہ جو ہے میری اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور آپ حضرات کی سماعت کا میں احترام کرتا ہوں، میں محبت پیش کرتا ہوں اور میری تسلیم قبول کیجیے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ دوستوں کی طرف سے فرمائش بھی آ رہی ہے، تقاضے بھی آ رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ سامنے ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بدھ کے دن ہم لوگ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے، عید الاضحیٰ منائیں گے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے منائیں گے تو کہاں منائیں گے؟ گزشتہ سال بھی ایسے ہی ہوا، کچھ عید کی نماز مسجدوں میں ہوئی اور کچھ گھروں میں اور کچھ جہاں تہاں۔ حالات سے پتہ چل رہا ہے کہ امسال بھی ایسے ہوگا، کوئی باضابطہ عیدگاہ میں تو نماز ہونے سے رہی، محلے میں شاید کیف متفق نماز ہو جائے، بہت زیادہ اہتمام التزام نہیں ہوگا، لیکن نماز تو پڑھنی ہے، خوشی تو منانی ہے۔ گزشتہ سال کی طرح ہم لوگ اس سال بھی نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ اگر گھروں میں موقع مل جائے تو گھر میں پڑھ لینا ہے، اپنے گھروں کے باہری حصے میں یا دالان میں یا محلے کے بڑے کسی حال میں چند افراد جمع ہو کر کے نماز ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگر حال نہ ہو اور باضابطہ ایسا کوئی انتظام نہ ہو، گھر ہی میں اگر آپ اتنے لوگ ہیں، جتنی جماعت کے لیے شرط ہے کہ کم سے کم جو ہے امام کے علاوہ 3 آدمی ہو، امام کے علاوہ 3 مرد حضرات ہوں، تو پھر آپ جو ہے کوشش یہ کریں کہ عید کی نماز ادا کر لیں۔ اسلام میں بڑی وسعت، بڑی گنجائش ہے، بڑی رعایت ہے، اور ہمارا معبود ہر جگہ حاضر ہے اور ہر جگہ سے بندوں کی فریاد سن لیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مستحب طریقہ، احسن طریقہ یہی ہے کہ عیدگاہ میں بڑی جماعت میں عیدین کی نماز ہو، لیکن چونکہ بھی ایسے حالات ہیں اور ایسے ماحول ہیں، ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ اپنے اپنے طور پہ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے۔ اب رہا تعلق کہ اس کے لیے امام چاہیے، اور اماموں کا بیک وقت اتنی تعداد میں مہیا ہونا یہ بھی مشکل ہے۔ مساجد کے لیے بھائی امام تو انتظام ہو جائیں گے، کبھی کبھی تو مساجد کے لیے امام کم پڑ جاتے ہیں، چاہے جائے کہ ہر گھر کے لیے اور ہر حال کے لیے اماموں کا انتظام ہو جائے، ذرا مشکل ہے۔ تو بھائی یاد رکھیے کہ اس امت کا ایک ایک فرد امام ہے، ایک ایک فرد قائد ہے۔ اللہ نے قیادت اور سیادت کی صلاحیت جو ہے اس امت محمدیہ کی ایک ایک فرد میں رکھی ہے۔ ہمیں ہر آدمی امام ہے، ہر آدمی قائد ہے، ہر آدمی پیشوا ہے، اور یہ موقع آیا ہے، آئیے امامت کی ذمہ داری نبھائیے، آئیے قیادت کے لیے آگے بڑھیے، آئیے اپنے ہاتھوں میں تھوڑی سیادت لیجئے، اور یہ موقع ہے، اب بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے عید کی نماز پڑھیں، کیسے پڑھائیں۔ پہلا تو سوال یہ کرتے کہ نیت کیا ہے، اس ذہن سے نکال دیجئے کہ کوئی بھی نماز ہو نیت فرض نہیں ہے، نہ نیت کوئی واجب ہے کہ اس کو زبان سے اظہار کیا جائے۔
اصل دل کی نیت ہے، دل کی نیت ہی کافی ہے۔ ارے بھائی آپ گھر سے نکل رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اگر آپ نے مسجد میں عیدگاہ میں عید الفطر کہہ دیا تو عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی۔ آپ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے مہینوں سے آپ انتظار کر رہے ہیں، ہفتوں سے انتظار کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہوں گے تو عید الاضحیٰ کی نیت سے کھڑے ہوں گے۔ ایسا تھوڑا ہے کہ اگر آپ نے نیت نہ کیا اور تو آپ کی عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہوگی۔ زبان کی نیت ضروری نہیں ہے، بس دل کی نیت کافی ہے۔ ہاں فرض کیا ہے؟ فرض ہے تکبیر اولا، پہلی تکبیر جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ فرض ہے، یہ کمپلسری ہے، لازم ہے۔ اور جو تکبیرات انتقالیہ ہے، جیسے مان لیجیے کہ اب رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، یا پھر یہ کہ کھڑے ہونے کے بعد قوما سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے پہ جاتے ہیں، پھر سجدے سے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ جو تکبیرات انتقالیہ ہیں یہ فرض واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں بھی کہا، بیچ میں اللہ اکبر چھوڑ بھی دیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، صحت نماز پہ کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا۔ پہلی تکبیر جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے وہ فرض ہے، وہ کمپلسری ہے، وہ لازم ہے۔ تو پہلی تکبیر فرض ہے۔ آپ آئے، اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں مصلی پہ جائیے، نیت آپ کی ہے کہ آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں، یہ بھی نیت ہے کہ آپ امامت کر رہے ہیں، یہ بھی نیت ہے کہ آپ کے پیچھے ایک مجمع ہے، آپ نے نیت کر لی، اللہ اکبر کہہ دیا، آپ نے ہاتھ باندھ لیا۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھ لیجئے اور سارا کام آرام سے کیجئے۔ لوگ جو کیا کرتے ہیں کہ بہت جلدی کرتے ہیں، کبھی کبھی امام ہی بھول جاتے ہیں اور مقتدی بھول ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی بات نہیں ہے۔ آپ تکبیر تحریمہ کیجئے، اس کے بعد جو ہے ثنا پڑھ لیجئے آرام سے۔ ثنا پڑھ لیا آپ نے، 6 زائد تکبیرات آپ کو کہنی ہے۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں کہی جائیں گی، آپ نے تو نیت باندھ لی ہے اور ثنا بھی آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اب جو ہے آپ کیا کریں گے، آپ پہلی تکبیر شروع کیجئے، کان تک ہاتھ اٹھائیے، اللہ اکبر، پھر ہاتھ گرا دیجئے، پھر آرام سے، ہڑبڑی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس درمیان میں اتنا توقف ہونا چاہیے کہ کم سے کم جو 3 بار جو ہے تسبیح پڑھی جا سکے۔ تسبیح پڑھنی نہیں ہے، اتنا توقف ہو، ایک بار تکبیر کہنے میں ہاتھ گرا رہے، پھر آرام سے آپ جو ہے دوسری تکبیر کہیے، ہاتھ اٹھائیے، اللہ اکبر، 2 بار آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں اور ہاتھوں کو آپ نے گرا دیا ہے، پھر آپ آرام سے جو ہے تیسری تکبیر کے لیے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کر کے اس بار جو ہے ہاتھ کو باندھ لینا ہے، ہاتھ کو گرانا نہیں ہے۔ آپ اٹھا رہے ہیں تیسری تکبیر، اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ باندھ لیا۔ ہاتھ باندھنے کے بعد جو ہے حسب دستور، حسب معمول تلاوت ہوگی، قرات ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کے بعد جو ہے کوئی سورت ملا لیجئے جو آپ کو یاد ہے، اس کے بعد رکوع سجود کے بعد جو ہے پھر آپ کھڑے ہوئیے۔ اس بار تھوڑی سی جو ہے ترتیب بدل جائے گی۔ پہلی رکعت میں تکبیریں پہلی ہوئی تھیں، دوسری رکعت میں اب جو ہے قرات کے بعد تکبیریں کہیں جائیں گی۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، کوئی سورت ملا لیجئے۔ اب دیکھیے 4 تکبیریں کہی جائیں گی، 3 تکبیریں جو ہوں گی وہ واجب میں سے، جو 6 زائد واجب ہے اس میں سے 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اور چوتھی تکبیر جو کہی جائے گی وہ واجب میں سے نہیں بلکہ آپ رکوع جانے والی تکبیر ہوگی۔ تو آپ ہاتھ اٹھائیے، آپ نے سورت ملا لی ہے، کہیے اللہ اکبر، ہاتھ گرا لیجئے آرام سے، ہڑبڑی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اس میں ہڑبڑا جاتے ہیں، اور جو ہڑبڑاتے ہیں تو گڑبڑا جاتے ہیں، کبھی کبھی امام کو بھول ہو جاتی ہے، بیچارے مقتدی بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ نے ایک تکبیر کہہ لیا، ہاتھ کانوں تک اٹھایا، ہاتھ گرا دیے، پھر دوسری تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیے، اللہ اکبر، آپ کی 2 تکبیر ہو گئی ہے،
آپ نے دونوں ہاتھوں کانوں تک اٹھایا، گرا دیا۔ تیسری تکبیر کے لیے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے، اللہ اکبر، 3 تکبیریں آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب چوتھی تکبیر کہتے بلا کسی توقف کے، یہاں پر توقف نہیں کرنا، چونکہ تیسری تکبیر مکمل ہو گئی اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے کہیں پہ کان تک ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بلکہ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جانا ہے، رکوع مکمل کرنا ہے، سجدے مکمل کرنا ہے، سلام پھیر لینا ہے، بس یہ تو نماز ہے، آپ کی نماز ہو گئی۔ اب رہا تعلق کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا کر لیجئے۔ عام طور سے لوگ جو ہے دیکھا گیا ہے کہ خطبہ کے بعد دعا کرتے ہیں، خطبہ کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں ہے، دعا کرنی ہے سلام پھیرنے کے بعد، آپ اپنے لیے، امت کے لیے، مقتدی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے آپ دعا کیجئے، جامع دعا کیجئے اور بہت اطمینان سکون کے ساتھ دعا کیجئے۔ آپ نے دعا کر لی، اب کیا کرنا ہے بھائی؟ اب خطبہ پڑھنا ہے۔ خطبہ کے لیے آپ ممبر پہ جائیں گے۔ اب آپ یہ کہیے کہ خطبہ ہم کیسے پڑھیں؟ علماء تو پڑھ لیتے ہیں اور جو مفتیان تو پڑھ لیتے ہیں، ہم تو عوام ہیں۔ خطبہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو خطبہ عیدین کے جو خطبے ہیں یہ واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، بلکہ سنت ہے، مسنون ہے۔ صرف جمعہ کا خطبہ جو ہے یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، بغیر خطبہ کی جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوگی اور مکمل ہی نہیں ہوگی، بلکہ خطبہ جو ہے جمعہ کی نماز کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے۔ یہ لطیفہ ہوا، اڑیسہ میں ایک کٹک ضلع ہے اور کٹک میں ایک گاؤں ہے، بیچارے امام سے جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، کسی نے ان کو بتا دیا کہ پولیس آ رہی ہے، وہ جلدی بلدی میں جو ہے 2 رکعت نماز پڑھائی جمعہ کی اور امام صاحب جو بھاگ نکلے۔ جو امام صاحب بھاگے تو بیچارے جان تو سب کو پیاری ہوتی، امام بھی بھاگے اور مقتدی بھی سب بھاگے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ افواہ تھی۔ اب کیا کیا جائے بھائی؟ میرے پاس مسئلہ آیا، میرے پاس فون سے خبر آئی کہ کیا کیا جائے۔ میں نے کہا بھائی اگر وقت کی گنجائش ہے، ابھی تو موقع ہے، ابھی نماز دہرائیے۔ پھر سارے بیچارے جو ہے مسجد میں جمع ہوئے اور پھر نماز کا اعادہ ہوا اور سارا کام ماشاءاللہ ہوا۔ تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جمعہ کا خطبہ جو ہے بالکل سمجھیے کہ نماز کا حصہ ہے، بغیر اس کے نماز مکمل نہیں ہوگی۔ ہاں عید کی نماز ہوتی تو کوئی بات نہیں، خطبہ نہیں ہوا تو نہیں ہوا، چونکہ سنت ہے، فرض واجب ہے نہیں۔ لیکن میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنت سمجھ کر کے ایسا نہ ہو کہ عید کا خطبہ آپ چھوڑ دیں، یا پھر یہ سمجھ کے چھوڑ دیں کہ ہم کہاں سے خطبہ لائیں گے اور کیسے خطبہ ہم پڑھ پائیں گے۔ میں بہت آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کا خطبہ بھی ادا ہو جائے گا، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ طریقہ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ ممبر پر چڑھیں، آپ نماز پڑھا کر کے دعا کر کے جو ممبر پہ آپ چڑھیں تو تکبیر تشریق پڑھیں، آپ 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 9 بار پڑھیں، آپ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 3 بار آپ نے تکبیر تشریق پڑھ لی۔ اس کے بعد اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ آپ کو تو آگے پیچھے کچھ آتا نہیں ہے، ایک آپ معمولی سیدھے انسان ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو نحمد و نصلی علی رسول الکریم ہی نہیں کہنا آئے گا، الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفی پڑھنا نہیں آئے گا۔ آپ جو ہے سیدھا جو ہے بالکل کیا پڑھیں، پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین والضالین تک پڑھ لیں۔ آپ ماشاءاللہ اللہ کی تعریف بھی اس میں ہے اور جامع دعا بھی ہے اور سارے مضامین ہیں ماشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کیا کریں، آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر میں گویا کہ قربانی سے متعلق حکم بھی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر کے صدق اللہ العظیم کہہ کر آپ بیٹھ جائیں، آپ گویا کہ ایک خطبہ آپ کا ہو گیا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر آدمی جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، ہر آدمی جو ہے انا اعطینا پڑھ سکتا ہے، صدق اللہ العظیم کہہ کر کے
آپ بیٹھ جائیے، آپ کا ایک خطبہ ہو گیا۔ کوئی مشکل ہے، کوئی وقت لگا، کوئی پریشانی ہوئی بھائی، اور آپ نے ایک خطبہ آپ نے گویا کہ پڑھ لیا، آپ جو ہے دوسرا خطبہ کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ تو اس میں بھی آپ تکبیر تشریق پڑھیے، آپ 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 9 بار پڑھیں اور جم کے پڑھیں، دل سے پڑھیں، جی سوچ دل سے، گداز دل سے پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے درود شریف پڑھ لیجئے، اور درود ابراہیمی پڑھیے جو آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کوئی نئی درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے درود شریف پڑھ لیجئے، اس کے بعد قل واللہ احد پڑھ لیجئے، سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، اور صدق اللہ العظیم کہہ کر کے جو ہے آپ نے گویا کہ دوسرا خطبہ مکمل کر لیا۔ کوئی کہ آپ کا خطبہ بھی ہو گیا، سنت کا ثواب بھی مل گیا، اور آپ نے گویا کہ نماز ہی پڑھا دیا۔ اگر آپ امام کے علاوہ 4 آدمی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں، چاہے آپ کو پڑھانا پڑے۔ میں نے بہت آسان بنا کے عید الاضحیٰ کی نماز کو خطبہ کو پیش کر دیا ہے، اس پر عمل کریں۔ اگر آپ 4 آدمی نہیں ہو پا رہے ہیں پھر اشراق کی نماز پڑھیں، اور 4 رکعت کی نماز کو ایک سلام کے ساتھ جو ہے ادا کر لیں، اپنے اپنے طور پہ ادا کر لیں، مجبوری میں بس یہی ہے، لیکن آپ کچھ پڑھیں۔ لیکن یاد رکھیں، آپ اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز گویا کہ جب آپ پڑھنے پہ قادر نہیں ہے، کوئی صورت نہیں بن رہی ہے، لیکن اگر آپ عید الاضحیٰ کی نماز آپ کو پڑھنا ہے، انتظام بھی ہے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ میں ہیں، اس دن آپ کو کوئی نفل نہیں پڑھنا ہے، نہ چاشت پڑھنا ہے، نہ کوئی اشراق پڑھنا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کوئی نفل کی نماز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اے ولولہ، اے حوصلہ، اے فیصلہ، اے مسئلہ، وہ جو حکم دے تو حلال ہے، وہ جو روک دے تو حرام ہے، یہ ہے اللہ کا حکم۔ جی آج کے دن کوئی نفل نہیں پڑھنا ہے، صرف عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھنا چاہے تو پھر وہ جائز ہے، گنجائش ہے۔ بھائی میرے، اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو، ناظرین کو، سامعین کو، قارئین کو میری طرف سے میں قبل از وقت مبارکباد دیتا ہوں۔ میری مبارکبادی قبول کیجئے، اور میں نے جو یہ آسان بنا کے پیش کیا ہے اس پر عمل کیجئے۔ انشاءاللہ اسلام میں بہت آسانی ہے، الدین یسرن، الدین یسرن، دین بہت سہل ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، ہمیں سے ہر آدمی نماز پڑھا سکتا ہے۔ یہی تو اسلام کی پہچان ہے، یہی تو اسلام کی شان ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دولت اسلام سے مالا مال کیا۔ الاسلام یالو ولا یولا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔